خاص اہتمام کیجیے۔ لیکچر نمبر 4 ہمارا آج کا فرض نمازوں کی ادائیگی، ٹھیک ہے، کل ہم نے اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا، تو ایک بار میں دوبارہ سے یہیں سے اسٹارٹ کر رہی ہوں کہ فرض نمازوں کی ادائیگی اور دن میں روزہ رکھنا، نماز تراویح کی ادائیگی، ٹھیک ہے، یہ سب ہمارے لیے جو ہے نا رمضان شریف میں اس کا خاص اہتمام کیا جائے۔ دیکھیں ہم اگر ہم تراویح نہیں پڑھتے ہمارا روزہ تب بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اگر یہ روزہ رکھتے وقت جو دعائیں پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اگر ہم یہ بھی نہ پڑھیں تو ہمارا روزہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم دعائیں نہ پڑھیں تو ہمارا روزہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے اس سے ہماری نیت ہوتی ہے، نیت ہماری کیا ہے، ہم سحری کرتے ہیں ہماری نیت تو ہو گئی، اصل نیت تو ہماری روزے کی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے رکھی ہے، تو ہمارے رمضان میں اس میں خاص اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، جو ہے ہم روزے میں جو ہے ان چیزوں کا اہتمام کریں، تراویحیں پوری پڑھیں۔ اب تراویحیں پڑھے بغیر روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے تو ایک فرض رکھی ہے نا رمضان شریف میں کہ تراویحیں پڑھو، ٹھیک ہے، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ تراویحیں پڑھے، اس پر زیادہ اجر بھی ہے، اللہ پاک نے اجر عطا فرمایا۔ باقی تراویح کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ تو نماز تراویح کی ادائیگی، تلاوت قرآن پاک زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن یہ ہے کہ ایک سکون کے ساتھ چلیں، اتنا ضرور کریں کہ آہستہ آہستہ بھی پڑھیں، تو کم سے کم جتنے پارے ہو جائیں، اگر پورا ختم ہو جائے تو بیسٹ ہے، اگر نہ ہو سکے تو جتنے پارے ہو سکیں آپ پڑھیں۔ اگر مال میں زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، اور رمضان میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حسب سہولت عمرے کی ادائیگی، کیونکہ رمضان میں عمرے کی ادائیگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کل بھی یہ پڑھا کہ جو ہے نا ہم اگر عمرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اگر ہم رمضان میں عمرہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے آگے کہ سنت اور نفل نمازوں کی ادائیگی کی جائے، نماز تہجد کی ادائیگی کی جائے، خاص آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آخری عشرے میں طاق راتیں آتی ہیں، اور یہ وہ راتیں ہوتی ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور اپنی بخشش کروائیں، کیونکہ اسی میں ہی لیلۃ القدر کی رات آتی ہے ہماری، تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ بابرکت رات ہوتی ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے نا جاگیں اور عبادات کریں، نماز اشراق چاشت پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف اگر سہولت سے ممکن ہو تو دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اعتکاف میں بیٹھیں، اللہ کا ذکر اور دیگر نیک اعمال کی ادائیگی کریں، دوسروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیں، گناہوں سے بچنا اور دوسروں کو بھی حکمت کے ساتھ منع کرنا، ٹھیک ہے، جیسے کہ اب رمضان میں اب کوئی روزہ ہے کسی کو، ٹھیک ہے، کسی کو روزہ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا اگر وہ روزہ ہے اور وہ نا ٹی وی دیکھ رہا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو فوراً منع کریں، ٹھیک ہے، اس کو فوراً منع کریں کہ بھئی تم جو ہے نا یہ ٹی وی کیوں دیکھ رہی ہو، ٹی وی مت دیکھو، گناہ ہے۔ اگر رمضان میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے آپ کے سامنے اس کو فوراً منع کرو، کوئی آپ کے سامنے گانے سن رہا ہے اس کو منع کرو، ایسی چیزوں سے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ان سے منع کرو گے تو اس پر بھی آپ کے لیے اللہ پاک نے اجر رکھا ہے۔ کوئی گانے سن رہا ہے اور الٹا جو ہے نا اس کو کہو کہ ہمارا روزہ بھی خراب نہ کرو اور اپنا بھی خراب نہ کرو، یہیں تم قرآن کی تلاوت کر لو، تو اس کو منع کرو۔ کوئی ایسا کام کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کچھ بھی ایسا کر رہا ہے جو کام صحیح نہیں ہے رمضان میں کرنا، تو اس سے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تو اس کو نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے اس سے منع کرو، لو اوروں کو بھی منع کرو، ٹھیک ہے، اور فطرانہ ادا کرو۔ آج پھر آگے جو ہے نا ہمارا ٹاپک آتا ہے ماہ رمضان قرآن کریم کی روشنی میں۔ توجہ کریے، ماہ رمضان قرآن کی روشنی میں کیسے ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 187 ہے، آئی تھنک 183 سے 187 تک میں رمضان اور روزے کے متعلق احکامات بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، سارے روزے کے متعلق احکامات اللہ پاک نے فرما دیے، کس میں، قرآن مجید میں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ دیکھیں اب اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیا گیا، روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، اس توقع پر کہ تم روزہ جو ہے جو ہے نا تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ ایسا ہی ہے نا کہ ہم متقی بنے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے اندر ایمان جاگتا ہے، ہمارے نفس سے ہم روکتے ہیں، خود کو ہر برے کام سے روکتے ہیں، رمضان میں کوشش کرتے ہیں ہم غلط کام نہ کریں
اور جو ہے نا ہم اپنے یہ کیا ہے، اس کو متقی کہا جاتا ہے، متقی بننا، روزہ رکھ کر جو ہے نا مطلب کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں حاجی بھی بن جاتے ہیں مطلب زیادہ ہو جاتے ہیں نا کہ وہ ایک اللہ کا ایک اندر کا ایمان جاگ جاتا ہے، کسی کا زیادہ جاگ جاتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو ہے نا ہر کوئی جو ہے نا اپنے روزوں میں جو ہے نا متقی بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ تم روزے رکھو، روزے فرض کیے گئے کیونکہ روزہ رکھنے سے عادت پڑے گی، ٹھیک ہے، اور نفس کو اس کے جو ہے نا تقاضوں سے روکنے کی یہی عادات کی پیشگی ہوگی اور یہی تقوی کی بنیاد ہوگی کہ تھوڑے دونوں جو ہے نا دنوں روزہ رکھ لیا کرو، تو تھوڑے سے دنوں میں روزہ رکھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اور اگر تھوڑے دنوں سے مراد ماہ رمضان ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے کہ پھر اس میں اتنی آسانی ہے، جو شخص تم میں ایسا بیمار ہو جس کو روزہ رکھنا مشکل یا مضر یا پھر شرعی سفر میں ہو، تو کیا ہے کہ اس کو اس رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزے رکھنا اس پر واجب ہے، رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزے رکھنا اس پر واجب ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے کوئی مجبوری کی وجہ سے، کوئی اس پر جو ہے نا بیماری ہے لاحق، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا کوئی ایسا امکان ہو تو وہ اپنا روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں روزے کی قضا ادا کرے گا اور جو ہے نا چھوٹے ہوئے روزے جو ہے نا وہ اس کو رکھنا واجب ہو جائے گا۔ پچھلی امتوں میں روزوں کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، روزوں کا حکم۔ اب ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا کیا حال تھا، ان کے بارے میں روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے۔ حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ روزے کی فرضیت صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی، مسلمانوں کی دل جوئی کا بھی انتظام کیا گیا۔ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی لوگ اٹھاتے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا یہ کوئی مشقت ہو، تو مشقت والوں کو مشقت لگتی ہوگی، جس کے ایمان تازہ ہو نا، جس کا ایمان ہو تو اس کو کبھی یہ مشقت نہیں لگے گا۔ روزہ رکھنا تو ہر کسی کا ہوتا ہے کہ ہمارا رمضان آئے، ہر کوئی انتظار میں ہوتا ہے، عاشق مصطفیٰ جو ہیں کہ ہمارے پاس رمضان آئے، ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ لیکن جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کو رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ان کو ویسے ہی جو ہے نا اپنا فوراً اللہ کو یاد کر کے اپنے اور دنوں کو بھی رمضان کی طرح گزار سکتا ہے۔ تو اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اگر پچھلی امتوں پر بھی اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے تھے، اگر یہ مشقت کی چیز کہا جائے تو پھر کیا ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ مشقت کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ وہ بھی یہ جو ہے نا اس طرح سے مشقت جو ہے نا ان کے ساتھ بھی کی گئی تھی کہ وہ بھی اسی طرح سے روزے رکھتے تھے۔ لعلکم تتقون میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے کی میں روزے کو بڑا دخل ہے، کیونکہ روزے سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا عمل کا پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ روزے سے ہم اپنی ساری خواہشات کو روکتے ہیں، ہم موبائل میں ٹی وی اور ہم گانوں اور ہم ان بری عادات سے خود کو محفوظ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے ہم یہ نہ کریں، اوے میں یہ نہ کریں، ہم تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے جو ہے نا مطلب کہ اوے میرا روزہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتی، میں سچ بول رہی ہوں، یقین کرو میرا، تو یہ نہیں ہے، بار بار بیچ میں روزے کو نہیں لانا چاہیے ہمیں کہ بھئی جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم بات بات پہ کہتے ہیں اوے میرا روزہ ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں روزے میں جھوٹ نہیں بولتی، میں یہ کرتی ہوں میں وہ کرتی ہوں، یہ چیز نہیں کیا کریں۔ قسم نہ اٹھائے فضول، جو قسم سر پہ پڑ جائے الٹا تو کوشش کریں قسم بالکل نہ اٹھائے، روزے میں اس طرح کی قسمیں نہ اٹھائیں جس سے جو ہے نا الٹا جو ہے نا ناحق پڑے، کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا اپنی خواہشات پر ہم زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرتے ہیں جب ہم جو روزہ رکھتے ہیں، وہیں تقوی کی بنیاد ہے۔ تقوی پرہیزگاری اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم کھانے پینے کے علاوہ اپنے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ رکھتے ہیں، صرف منہ کا روزہ نہیں ہوتا، غذا کا یا پیٹ کا نہیں ہے کہ ہم نہ کھائیں تو ہمارا روزہ نہیں، ہمارے ہاتھوں سے بھی کسی کی کوئی گناہ نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے پاؤں ہمارے وہ قدم نہ ہوں جو غلط راستے پر جائیں، اس سے بچا جائے، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہو، اس طرح سے ہمارے منہ کا، ہماری زبان کا، ہماری آنکھوں کا، ہمارے کانوں کا، ہمارے دل کا، سب کا روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اسی کو کہا جاتا ہے پرہیزگاری اور تقوی، کہ ہر چیز سے رک جانا۔ اچھا جی، اسی طرح سے آگے ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تقوی پرہیزگاری اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اور رجا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ممنوعات سے بچنے اور امراء پر عمل کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب مریض کا روزہ ہے، سب سے پہلے ٹھیک ہے پوائنٹ میں آتا ہے، اب کسی مریض کا روزہ ہے تو اس کو کس طرح سے کیا جائے گا؟
مریض کا روزہ ہے تو مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کہ مریض ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضن کہ مریضن کہ لیکن مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف ہو، ٹھیک ہے، یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ تو بعد کی آیت میں ولا یریدو بکم العسرا کہ میں اسی طرف اشارہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مریض وہ ہے جس کا قوی اندیشہ ہو پریشانی کا کہ میں جو ہے نا اگر روزہ رکھوں گا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو پھر جو ہے نا وہ روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے مسافر کا۔ اب مسافر کیا ہے؟ سفر میں ہے، ٹھیک ہے، اب آتی ہے بات سفر کی۔ ہم سفر میں ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم مطلب کہ سفر میں ہیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، زیادہ تر سفر میں ہم سے روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ پاک نے سفر میں معافی فرمائی ہے۔ اچھا جی، اب اس کا سنیے، مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ او علی سفرین کہ یہاں لفظ مسافر کی بجائے علی سفرین کا لفظ اختیار فرما کر جو ہے نا اہم مسائل کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ کیا؟ یعنی کہ یہ وہ جو ہے نا قرآن کی روح سے بتایا جا رہا ہے آپ کو سارا، ساتھ ساتھ میں عربی پڑھ کر بتا رہی ہوں، یہ سارا قرآن سے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے روزوں کا کیا کیا حکم ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بالکل نہیں بتا رہی، یا میں کوئی اور جگہ سے نہیں بتا رہی، یہ میں قرآن سے ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، روزوں کا کیا حکم ہے ہمارے لیے۔ اچھا جی، اب کوئی مسافر ہے اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اگر وہ سفر میں ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً اس کے لغوی اس میں آتا ہے کہ سفر یعنی کہ اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا، ٹھیک ہے، روزے میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی کہ اب آپ کا سفر اتنا لمبا ہے کہ آپ نے جو ہے نا مطلب کہ 2 دن آپ کو لگ جانے ہیں سفر میں، یا 1 دن یا 24 گھنٹے لگ جانے ہیں آپ کو، تو پھر آپ روزہ نہیں رکھیں۔ لیکن اگر آپ کا سفر اتنا ہے کہ آپ جو ہے نا صبح روزہ رکھ کے نا اگر آپ سفر کے لیے نکلیں اور شام کو اپنے گھر پر پہنچ جائیں تو یہ آپ کا جائز ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ روزہ رکھیں گے، پھر آپ نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، یہ کوئی عذر نہیں بنتا کہ شام کو تو آپ پہنچ جاؤ گے گھر تو آپ شام کو جا کر کھول لینا راستے میں، یا پھر آپ گاڑی پہ کھول کے تھوڑا بہت کھجور وغیرہ ساتھ لے جاؤ، اپنے راستے میں کھول لو اور جیسے ہی گھر پہنچو تو اپنا کھانا کھا لو، شام کو پہنچ جاؤ گے۔ ہاں، آپ کو پہنچنے میں دیر ہے، جہاں 1 دن لگ سکتا ہے یا 1.5 دن لگ جاتا ہے یا 2 دن لگ جاتے ہیں، تب آپ جو ہے نا روزہ نہیں رکھو گے، ٹھیک ہے، تب آپ کے لیے ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے وطن سے باہر ہوں، سفر کچھ طویل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سفر کچھ زیادہ طویل ہو، مگر یہ کہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کریم کے الفاظ میں مذکور نہیں ہے کہ سفر کتنا طویل ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان اور صحابہ کرام کے تعامل میں سے جو ہے نا اس مقدار کی بتایا جا رہا ہے کہ 48 میل یعنی کہ تقریباً جو ہے 38 یہاں پر لکھا ہوا ہے 83 لکھا ہوا ہے 38 کلومیٹر متعین کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح جو شخص کسی جو ہے نا ایک مقام پر 15 دن یا پھر اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ بھی منزل مقصود پہنچنے کے بعد رخصت سفر کا مستحق نہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ تو اتنا لمبا تو سفر تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے سے کہ ہم 15 دن ہوں، آج کل تو اتنا جدید دور ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ہے نا اعلیٰ ہمارے پاس ہے کہ ہم پلین سے پہنچ جاتے ہیں، ہم کسی اور جگہ سے پہنچ جاتے ہیں، ہم پہنچ جاتے ہیں اور جا کر اپنا سفر جو ہے نا وہ اپنا طے کرتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو میری پیاریوں اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ جو ہے نا اگر وہ بھی منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد رخصت سفر جو ہے نا کا مستحق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو اجازت ہے، آپ روزہ نہ چھوڑیں، جو ہے نا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے نا چھوٹا ہے، آپ کا سفر اتنا کوئی لمبا نہیں ہے جس میں آپ کو 2-3 دن لگ رہے ہیں، تب بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اجازت ہے، کیونکہ تھکاوٹ ہوتی ہے انسان کو روزہ کھولنا رکھنا اور اس کے لیے وہ چیز نہیں ہوتی تو وہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا 1 دن کا سفر ہے یا پھر جو ہم کم کا ہے تو پھر آپ روزہ نہیں چھوڑو گی، ٹھیک ہے، اپنا رکھو گے، اپنے ساتھ سامان لے جاؤ اپنا افطاری کا چھوٹا موٹا، جیسے کہ کھجور ہو گئی، پانی ہو گئی، اور وہاں جا کر آپ راستے میں بھی اپنا روزہ افطار کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ روزے کی قضا، ٹھیک ہے، اب روزے کی قضا مریض و مسافر کو اپنی قوت شدہ روزوں کی تعداد کے مطابق دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، مریض اور مسافر، ٹھیک ہے، ان دونوں کا بتا رہے ہیں، مریض جو بالکل بیمار تھا اس نے روزے کو چھوڑ دیا، اس کے بعد جو ہے جو مسافر تھا یعنی جو سفر میں تھا اس کو بھی ہے کہ وہ لازمی بعد میں روزہ رکھے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے لیے روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ البتہ اس آیت میں کوئی قید نہیں ہے
کہیں کوئی قید نہیں کہ ترتیب وار رکھے یا بے ترتیب، بلکہ عام اختیار ہے کہ ترتیب وار یا بے ترتیب جیسے چاہے جو ہے نا فوت شدہ روزوں کی قضا کر لے، یعنی کہ جو روزے چھوڑے ہوئے ہیں ان کی قضا کر لے آپ، ٹھیک ہے، ان کی قضا ادا کرو زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد آتا ہے روزے کا کفارہ۔ اگر رمضان کے روزے کی حالت میں باقاعدہ صحبت کر لی، ٹھیک ہے، میاں بیوی نے، یا کسی عذر شرعی کے بغیر کھانا کھا کر یا پانی پی کر روزہ توڑ دیا، ٹھیک ہے، کسی بغیر عذر کے ہی ایسے پانی پی کر روزہ توڑ دیا، تو پھر کیا ہے، تو روزے کی قضا کے ساتھ مسلسل 40 دن تک روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے، کل بھی ہم نے یہ چیز پڑھی۔ اور روزے کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں 20 مسکینوں کو کھانا بھی اس کو کھلانا پڑے گا۔ اور نفلی روزے کو قصدن توڑنے پر صرف قضا واجب ہوگی، ٹھیک ہے، نفلی روزے کو توڑنے پر جو ہے نا، نفلی روزے کو قصدن توڑنے پر صرف قضا واجب ہوگی، لیکن جو ہے نا آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ جو اگر کوئی رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے اور یا میاں بیوی ہیں تو ان کا بتایا جا رہا ہے تو وہ 40 دن تک روزے رکھیں گے، اور روزے کا کفارہ ہے کہ 40 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، ٹھیک ہے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ شریعت امیہ سے نے بہت بوڑھے اور ایسے بیمار حضرات جنہیں بظاہر صحت کی امید نہیں ہے، ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن انہیں روزے کے بدلے فدیے کی ادائیگی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو بالکل ہمارے بزرگ ہیں جو نہیں رکھ سکتے، جن کو نہیں ہے ان کے اندر یہ طاقت روزہ رکھنے کی، تو وہ کیا کریں گے کہ ان کے جو ہمارے جو بزرگ ہیں اگر ان کے اندر طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ روزے کا فدیہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے، روزے کا فدیہ دیں گے، اس کی ادائیگی کریں گے۔ اب فدیے کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کے لحاظ سے اس میں بتایا جا رہا ہے، قرآن میں ایک روزہ کا فدیہ نصف سالے گیہوں اور تقریباً 1.25 کلو یا اس کی قیمت کسی غریب مسکین کو دے دینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے گیہوں لینا ہے اور جو ہے نا 1.25 کلو یا اس کی قیمت کسی غریب مسکین کو دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے سلسلے میں 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ کیا؟ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور ایک روزہ یوم عاشوراء کا اور یعنی 16واں جو ہے نا 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ دوبارہ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور ایک روزہ یوم عاشوراء یعنی کہ 10ویں محرم الحرام میں رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، 10ویں محرم الحرام کو رکھا جاتا تھا۔ نمبر 2، جب 2 ہجری میں رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی، ٹھیک ہے، تو ہر شخص کو اختیار تھا کہ وہ روزے رکھ لے یا فدیہ دے دے، ٹھیک ہے، ان کو اختیار تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں نازل فرمایا جس میں صحت مند کے لیے یہ اختیار ختم کر دیا، ٹھیک ہے، جو صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، وہ روزہ لازمی رکھ دیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے روزہ لازمی کر دیا۔ مگر جو بہت بوڑھے آدمی ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا مطلب کہ برداشت نہیں ہوتا تو وہ باقی رہا تو وہ چاہے تو وہ فدیہ ادا کریں گے۔ اب جیسے کہ رابعہ کل بتا رہی تھی ہمارے بڑے ہیں، ان کے لیے میں نے کھانا بنانا ہے دن میں تو وہ روزہ نہیں رکھتے، تو ان کو بھی رابعہ فدیہ دینا ہوگا، ان کو یہ آپ ان کو بتائیے گا لازمی، وہ اپنا فدیہ ادا کریں گے باقاعدہ، ٹھیک ہے، یا اس کی قیمت دے دیں گے یا پھر وہ گیہوں دیں گے۔ جی، اس کے بعد اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے آگے کہ شروع میں افطار کے بعد، ٹھیک ہے، شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں۔ غور کریں بات پر، کیونکہ جو پچھلا زمانہ ہمارا گزرا ہے جس پر پچھلی امتیں جو روزہ رکھتی تھی ان کے لیے کیا تھا شروع میں کہ افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں، اور جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا اور کھانا پینا وغیرہ سب ممنوع ہو گیا۔ اب یہ تھا ان کے دور میں، ہمارا جو پچھلا دور گزرا، کھانا پینا ان کا بند ہو گیا اگر وہ سو گیا اور اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ چیز نہیں تھی جیسے ہماری ہے، ہمارا تو تسلسل قائم ہو گیا دیکھا جائے تو۔ اب وہ جو ہے نا مطلب سو گیا تو اس کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا اور کھانا پینا وغیرہ سب کچھ ممنوع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اُحِلَّ لَکُمْ لیلۃ الصیام رفث کے
نازل فرما کر یہ آسانی عطا فرما دی. کیا؟ صبح صادق تک کھانا پینا ہے اور صحبت کرنا سب جائز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب جائز کر دی گئی. یعنی کہ جب روزہ کھول لیا اس کے بعد رات بھی ہے آپ لوگوں کے پاس اور صبح تک، یعنی کہ سحری سے پہلے پہلے جو ہے نا آپ مطلب کہ اپنا خواہش بھی پوری کر سکتے ہیں اور جو ہے نا آپ روزہ اپنا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں آتا ہے. آپ اپنا روزہ بھی رکھیں اور جو ہے نا اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، اور اپنا اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر پچھلے امتوں میں کیا تھا کہ وہ سو گیا تو اس کا روزہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی اور فرما دیا صبح صادق تک جو ہے نا کھانا پینا اور صحبت کرنا سب جائز ہو گیا میاں بیوی کے لیے. اس کے بعد آتا ہے خلاصہ تفسیر. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے ایام جن میں روزے کا حکم ہوا. ٹھیک ہے، وہ کون سے ہیں تھوڑے ایام؟ ماہ رمضان ہے. ٹھیک ہے، اب وہ تھوڑے سے یعنی کہ ایام جن میں روزے کا حکم ہوا وہ ماہ رمضان ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا روزے رکھو، روزے فرض کیے، جس میں ایسی برکت ہے. ایک خاص حصہ یعنی شب قدر میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. سبحان اللہ. آپ لوگ میری لیکچر کو سن تو رہی ہیں؟ مجھے جواب دیں آپ سب. جی آپ بھی سن رہے ہیں. تنزیل جی افسان ماشاء اللہ سے سن رہی ہیں. ازکا آپ بھی سن رہی ہیں؟ ہاں جی. نازیہ آپ بھی؟ ہاں جی. کام شام بعد میں کیجیے گا. مجھے آپ سب سے گزارش ہے جو سن رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اس کو ضرور سمجھیے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے کاموں میں لگے رہو. ٹھیک ہے، لازمی. ابھی جان ہم سن رہے ہیں ماشاء اللہ سے. چلے ہاں دیکھیے. ابھی بس تھوڑا مجھے لیٹ ہو گیا، میں تھوڑا لیٹ آ گئی، ڈیٹا ہاں جی. لیٹ کھولا پر میں آ گئی. جی. اچھا دیکھیے میری پیاریوں، تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، جو ہم سے پہلی امتیں تھیں وہ کیا کرتے تھے، جب تک سوتے نہیں تھے تب تک تو ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا. جب وہ سو جاتے تھے تو ان کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بتایا. پھر ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آیت نازل فرمائی اور صبح صادق تک کا وقت دے دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی آیتوں میں روزہ اور رمضان کے احکام اور فضائل بیان کیے گئے. ٹھیک ہے، اب رمضان ہے جس میں ایسی برکت ہے کہ اس کے ایک خاص حصہ یعنی کہ شب قدر میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. دوسرا وصف یہ ہے کہ ہدایت کے طریقے بتلانے میں اس کا ایک جذب ہے. اور ان دنوں وصفوں میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ جو 2 صفوں، ٹھیک ہے، 2 صفوں سے موصوف ہے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی کہ موجود ہو اس پر لازم ہے کہ وہ پورے روزے رکھے. اور روزے کے بجائے اگر فدیہ دینے کا عام اختیار اس سے پہلے آیت میں مذکور ہے. ٹھیک ہے، اب منسوخ کر دیا گیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا بلا وجہ روزہ نہ رکھیں اور بلا وجہ ہی چھوڑ کر اور فدیہ دے دیں. نہیں، مجبوری ہو روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر آپ جو ہے نا اس کا فدیہ ادا کریں گے، فدیہ دیں گے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے آگے کہ پچھلی 3 آیتوں میں روزے کی فضائل بیان کیے گئے ہیں، ذکر کیے گئے. اس کے بعد ایک طویل آیت میں روزہ اور اعتکاف کے احکام بیان کیے گئے ہیں. توجہ کیجیے گا. اب اعتکاف میں ہم سب بیٹھتے ہیں جن کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دے. اور اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف وہ ہے ماشاء اللہ کہ ہم جو ہے نا جب اعتکاف کر کے انسان اٹھتا ہے تو وہ ہر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک انسان عمرہ کر کے آتا ہے، عمرہ کرنے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. تفصیل میں ہے کہ درمیان کی اس مختصر آیت میں بندوں کے حال پر اللہ کی خاص عنایت اور ان کی دعائیں سننے اور قبول کرنے کا ذکر فرما کر اطاعت احکام ترغیب دے دی. ٹھیک ہے، روزے کی عبادت میں رخصتوں اور سہولتوں کے باوجود کسی قدر مشقت ہے کہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا سہل کرنے کے لیے اپنی مخصوص عنایت کا ذکر فرمایا گیا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، ان کی حاجات پوری کرتا ہوں. حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کا بدلہ میں خود ہوں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں. روزے کی حالت میں خاص کر افطار کے وقت دعائیں قبول ہو جاتی ہے کیونکہ انسان سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے رب کی رضا کے لیے، اور جو ہے نا رب کی رضا کے لیے عبادات کرتا ہے. پھر شام کو جب وہ اپنے رب کے بارگاہ میں بیٹھ کر روزہ افطار کرنے لگتے ہیں تو وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ہر دعا قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ سب بھی ایسے کیا
کیا کریں، یعنی کہ جب اذان ہونے والی ہو نا، ہم تو اذان کا انتظار کرتے ہیں، اذان ہو ہم پھر دعا کریں گے، نہیں، آپ لوگ اذان سے 10 منٹ پہلے سب کٹھے ہو کر، یعنی کہ نزدیک افطار کے سب کٹھے ہو کر ایک دعا جو ہمارے گھر کا بڑا ہو وہ منگوا لیا کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، گھر میں ایک رحمت ہوتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو ہے نا برکتیں ہوتی ہیں، بڑوں کی الگ ایک برکتیں ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں میں بھی اثر ہوتے ہیں، ان سے منگوا لیا کریں، سب کٹھے بیٹھ کر آمین کہا کریں، وہ ایسی برکتیں ہوتی ہیں نا کہ بہت زیادہ، تو کہا جاتا ہے کہ اکٹھا ہونے کا موقع مل جاتا ہے، تو جن کے پیارے ہیں وہ اکٹھا ہوتے ہیں اس رمضان المبارک میں، اکٹھے افطار سحری کرنا بہت زیادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے خاص۔ تو روزہ اللہ پاک اس میں فرما رہے ہیں کہ میں دعائیں مقبول کرتا ہوں، گھر والوں کو جمع کر کے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے تھے، افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے لاسٹ ہمارے پاس ایک، ہاں جی لاسٹ ہی ہے بس، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اس آیت میں روزے کی بقا احکام، اب اس میں کیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا تم لوگوں کے واسطے روزے کی شب میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، ٹھیک ہے، رمضان شریف میں پہلے اللہ پاک نے یہ چیزیں اجازت نہیں دی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے نا اجازت دے دی گئی ہے۔ اب کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میاں بیوی رات کو یعنی کہ صحبت کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا یہ صبح تک کا وقت ہوتا ہے، اور سحری میں جو ہے نا انہوں نے سحری کرنی ہوتی ہے تو پاک بھی ہو لیں، اور اپنا جو ہے نا اس کے بعد بتایا جا رہا ہے وہ حلال کر دیا گیا، اور پہلے اس سے ممانعت تھی کہ وہ ختم کر دی گئی تھی، کیونکہ قرب و توصال کہ وہ تمہارے لیے اوڑھنے بچھونے کے ہیں اور تم ان کے لیے اوڑھنے بچھونے کے ہو، جس طرح شب سیام میں بیوی سے ہم بستری کی اجازت ہے، اسی طرح یہ بھی اجازت ہے کہ صبح صادق تک تمام رات میں جب چاہو کھاؤ اور پیو، ٹھیک ہے، کھا پی بھی سکتے ہو، بے شک ہم کھا پی سکتے ہیں نا، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا، ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو کیا تھا، وہ جب بھی یعنی کہ سو جاتے تھے، اگر اٹھتے تھے تو ان کا روزہ ہوتا تھا، یہ تھا کہ وہ جب تک سوتے نہیں تھے تب تک تو ان کے پاس وقت ہوتا تھا، لیکن جب سو جاتے تھے تو پھر ان کا روزہ ہو جاتا تھا، پھر وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، تو یہ تھا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا صبح صادق تک کا وقت دیا، پھر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی یعنی ہم لوگ آئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ صبح صادق تک جو ہے نا آپ لوگ کھا پی سکتے ہو، لیکن بیوی کے بدن سے اپنا بدن شہوت کے ساتھ مت ملنے دو جس زمانے میں تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، اعتکاف میں ہو تو اس چیز سے پرہیز کرو۔ یہ سب احکام مذکور اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، ان ضابطوں سے نکلنا تو درکنار رکھنے کے نزدیک بھی مت ہونا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے ہیں اسی طرح سے احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ احکام سے مطلع ہو کر احکام کی خلاف ورزی سے پرہیز رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں لاسٹ میں کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جاتے تھے، ٹھیک ہے، میں نے ابھی بتایا سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی، اور بعد میں یہ آیت نازل ہوئی اور پھر یہ سب حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع صبح صادق تک پوری رات کھانے پینے اور صحبت کی اجازت دے دی گئی، لیکن اعتکاف کی حالت میں بیوی سے رات میں بھی دور رہنا ہے، ٹھیک ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوں پھر تو دور ہی رہیں گے، صاف ظاہر ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت میں بیٹھے ہیں، یعنی حالت اعتکاف میں رات کو کھا پی تو سکتے ہو لیکن بیوی کے ساتھ سونا یا صحبت کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو رمضان کا اہتمام نہ کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرعی اجازت اور مرض کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، جو فضیلت روزے کی ہے، بے شک وہ ساری عمر بھی روزے رکھ لے، بے شک وہ نفلی روزے رکھ لے، وہ اجر تو نہیں ملتا نا میری شہزادیوں، آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ پاک اجر دینے والا ذات ہے، لیکن جو رمضان میں فضیلت اور اجر ہے وہ ہمیں بعد میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ اس کی فضیلت وہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ احادیث پاک ہے۔ دوسری حدیث بتا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے جو ہے نا روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی روزہ کی ثمرات میں بغیر بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو راتوں کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا،
ٹھیک ہے، یعنی سمجھ لیں اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے بھی ہیں جو ان کے روزے کی ثمرات جو ہے نا بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسے ہیں جو شب بیدار یعنی کہ رات کو جاگتے تک رہتے ہیں، لیکن رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی کہ انہوں نے یہ ایک حدیث بتائی ہے۔ تو دیکھیں نا ہمارے پاس یہ سارے احکام بیان کیے گئے ہیں آج کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے، روزے میں عمل صالح کریں زیادہ سے زیادہ میری پیاریوں، اور اپنا جو ہے تراویح نماز روزہ ہم بعد میں جتنے مرضی روزے رکھ لیں، اس کی فضیلت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم اس وقت کو نہ گنوائیں، اس وقت میں روزہ رکھ لیں، کیا پتہ اگلی زندگی ہمارے پاس بچے نہ بچے، ہماری زندگیوں کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے رمضان میں، کیونکہ پچھلی امتیں جو تھیں ان کی تو عمریں لمبی تھی نا، ان کی اتنی عمریں لمبی تھی کہ وہ جو ہے نا مطلب کہ عبادات بھی خوب کرتے تھے، ہماری تو عمریں بھی چھوٹی ہیں، لیکن ہم یہ عبادات کر کے اس امتوں کے برابر کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ 100 سال جینے کے برابر جو عبادت کرتا ہے اتنا ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں صرف 60 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کب اپنے پاس بلا لے، ہم سب اللہ کی امانتیں ہیں میری پیاریوں۔ اور آپ کے ایک اور بات بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، یہ ہے کہ آپ لوگ نا اگر آپ کے دل میں ہو